حاضرین محفل، مجھے اور آپ ہم سب کو اس چیز کا احساس ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان دا موسٹ ریسنٹ ہسٹری آف مین کائنڈ اس قسم کی ٹریجڈی یا اس قسم کا حادثہ کم از کم میری نگاہ سے نہیں گزرا، جہاں پر ایک ماں بھیک مانگ رہی ہو اپنے بچے کی زندگی کی، اور وہ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ میرے بچوں کو چھوڑ دیں، اس کو مت ماریں، یہ معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، مگر وہ درندہ بچے کو کھڑا کر کے اس کے سامنے شوٹ کرتا ہے۔ ہمیں یہ جان کر انتہائی تقویت ہوئی اور ہمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر درد اور ہر دکھ کا علاج رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید اور قرآن حکیم کی ایک ایسی دعا ہے اور دوا ہے کہ ابھی تلاوت سے اور اس کے ذکر سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہماری سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوں کہ ہم اس کے کرم سے اور اس کے فیض سے جتنے دکھ درد ہیں زندگی کے اس پر ہم حاوی ہو سکیں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے۔ میں چند ایک منٹ لوں گا، زیادہ نہیں، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ میں تھے اور 13 سال کی مکی زندگی، جن حالات سے آپ دوچار ہوئے، ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو اور آپ کے خیال خانہ کو کفار مکہ نے محصور کر دیا شیب ابی طالب میں۔ مجھے زیادہ لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ سب تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ 3 سال رحمت للعالمین پر اس کرب کے گزرے ہیں کہ رات کو بچے بھوک سے تڑپتے تھے، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، مائیں جن کے دودھ خشک ہو چکے تھے۔ یہ کون دیکھ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ 3 سال، 1 مہینہ نہیں، 1 ویک نہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق دیکھ رہے تھے انسانیت کو بھی۔ وہ محسن انسانیت وہ یہ بتلا رہا تھا کہ حق کی راہوں میں کلمہ طول الہ حق کے لیے آپ کے اوپر جو کچھ ہو، جس طرح سے مصیبتیں آئیں، آپ کو برداشت کرنا ہوں گی، چاہے آپ کی کوکھ اجڑے یا آپ کے گلے پہ خنجر چلے، چاہے آپ کو بھوکا مار دیا جائے یا آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ یہ سزا ہم کو کیوں مل رہی ہے؟ جس چیز کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیار کیا ہے، ہماری امت کو تیار کیا ہے، ہمارے جذبے کو، ہمارے جذبہ ایثار اور قربانی کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، جو بھی ذی شعور ہے، جس کے دل میں رحم ہے، محبت ہے، دنیا کے چپے چپے میں ہر وہ انسان اشک بار ہے اور اپنا نظر عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو بس بہاننا چاہیے، اس کو بس بہاننا چاہیے۔ آپ بلائیے، مسلمان آئے گا، محمد کو ماننے والا آئے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا۔ میں
اس دین کو جس کو انگلش میں کہتے ہیں پیس، یا اس کو اور اگر تھوڑا سا ایلیویٹ کیا جائے، سبمیشن ٹو ول آف گاڈ، میں کہوں گا اسلام کا مقصد ہے غلبہ۔ آپ شاید سن کے تعجب کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد مسلمان یا مومن کمزور نہیں ہوتا ہے، نحیف اور ناتواں نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی حقانیت اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو ہم نا امید نہیں ہیں، ہم بے یاس و مددگار نہیں ہیں۔ وہ وقت آئے گا جب یہی دین اور دین کے ماننے والے اس دنیا پر اپنا غلبہ قائم کریں گے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے۔ اس کام کا مطلب یہ نہیں ہے اغیار کے نیچے لگ کر ہاتھ ایسے کر کے سلوٹ مار کے غلاموں کی زندگی گزاریں۔ ہمارا آقا ہمیں غلام بنانے نہیں آئے تھے، ہمارا آقا آیا تھا ہمیں آزاد کرنے، آزاد رکھنے اور آزاد رہنے کے لیے۔ آج اگر ہم پر مصیبت آئی ہے تو جو لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی سازشیں، جو ہم میں سے لوگوں کو خرید کر، ہم میں سے لوگوں کو پیدا کر کے ان کے مائنڈ کو کریکٹ کر کر یہ صہیونی اور یہ سامراجی طاقتیں ہمارے ہی بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، انہی کو خرید لیتے ہیں، ان کی بھوک سے، ان کی افلاس سے، ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کر۔ آج یہ مصیبت جو ہم پر آئی ہے، یہ مت سمجھیے کہ اچانک کسی غار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہوئے اور گنے لے کر آ گئے۔ ذرا ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اس کی سازشیں اور اس کے اہتمام اور اس کے انتظامات وہاں نہیں ہوئے ہیں پہاڑوں میں یا وادیوں میں یا سنسانوں میں، وہ تو اعلی کار ہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان جب سے وجود میں آئی ہے یہ کھٹک رہی ہے۔ آج چونکہ یہ جلسہ تعزیت کا ہے، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ جب نبی ان کی ذات اور ان کی آل کو تحقیق کیا گیا اور ان کے امتی جو بھی ہیں ان کو اسی طرح سے تنگ کیا جائے گا، تیار ہو جائیں، جذبے کے لیے تیار ہو جائیں، قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج میں یہ کھڑا ہوا چیخ نہیں رہا ہوں، یہ میرے دل کی اندر کی آواز ہے۔ آئیے اسٹرانگ ہوں، مضبوط ہوں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو سنیں۔ خدا کی قسم یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے، دنیا کے چپے چپے میں، شہر شہر میں اس قسم کی گیدرنگ ہو رہی ہیں۔ یہ دین ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے اس طرح سے دنیا کے ہر ہنگاموں کو چھوڑ کر ہم آ جائیں۔ یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ محبت ہے، یہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، مل جائیں، متحد ہو جائیں، رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے غم اور درد میں ایک دوسرے کو شریک کریں۔ تب یہ جا کے بات آگے چلے گی کہ ہاں محمد کا ماننے والا سڑک پہ چلا جا رہا ہے، اس کی رفتار و گفتار سے، اس کی حرکات سے پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ اس نبی کا ماننے والا ہے کہ جس کی ذات کو رحمت بنا کر اس کائنات بلکہ عالمین پر بھیجا گیا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو عملی نمونہ بنائیں، ہماری گفتار سے، ہمارے الفاظ سے، ہماری محبت سے، ہماری نظروں سے، اپنے منہ کو، اپنے الفاظوں کو، اپنی نگاہوں کو مکمل غلبہ دیں اسلام کا۔ اسلام کا یہ مطلب ہے